ہائی گائز، آج کی یہ ویڈیو ہماری مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے متعلق ہے۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے طاقتور ترین شہنشاہ تھے جو تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان کا اصل نام محی الدین شاہ تھا۔ یہ 1618 کو مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب زوجہ تھی، جن کی یاد میں تاج محل بھی تعمیر کرایا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے والد کے دور حکومت میں بنگال، دکن، سندھ اور ملتان کے گورنر رہے۔ تاہم ان کی کٹر اسلامی سوچ، جنگجو پنا، بھائیوں سے اختلاف ان کے اور ان کے والد کے درمیان شدید اختلاف کا باعث بنا، جس کی پاداش میں انہیں کئی بار عہدوں سے معزول بھی کیا گیا۔ ستمبر سن 1657 کو اس وقت کے مغل شہنشاہ شاہ جہاں جب شدید علیل ہوئے تو اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو امیر سلطنت مقرر کیا۔ تاہم یہ فیصلہ شاہ جہاں کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ ثابت ہوا۔ اس فیصلے کی وجہ سے ان کے چاروں بیٹوں میں شدید ترین اختلاف پیدا ہوا اور وہ تمام تخت نشینی کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر جو پہلے ہی سے مضبوط ترین فوج کی کمان کر چکے تھے، اپنے چھوٹے بھائی مراد بخش کے ساتھ سلطنت کی تقسیم کا معاہدہ کیا اور ساتھ ملا لیا۔ یوں ان دونوں نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کے خلاف جنگ لڑی، جس میں دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔ اس طرح اپنے دوسرے بھائی شاہ شجاع کے خلاف بھی جنگ لڑی اور اسے ہندوستان سے بے دخل کیا گیا۔ شاہ شجاع میانمار میں قتل ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر تخت کی تقسیم کے قائل نہ تھے، لہٰذا اپنے چھوٹے بھائی مراد بخش کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا اور قتل کر دیا گیا۔ یوں مارچ 1658 کو اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ اور ہندوستان کے شہنشاہ بنے۔ جولائی سن 1658 میں شاہ جہاں جب علالت سے صحت یاب ہو کر آگرہ قلعہ پہنچے تو ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے انہیں تخت و تاج کے لیے غیر موزوں قرار دیا اور گرفتار کر لیا۔ یوں شاہ جہاں 8 سال تک آگرہ قلعہ میں قید رہے اور دوران قید ہی انتقال کر گئے۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر نے تمام تر خاندانی اختلاف کو کچلتے ہوئے اپنی توجہ ایک مضبوط فوج کھڑی کرنے پر مرکوز کی۔ یہی وجہ تھی کہ مغلیہ فوج کو مراٹھا سامراج اور دیگر چھوٹی سلطنتوں کے خلاف پے در پہ کامیابیاں ملی اور سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ سن 1707 تک مغلیہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکی تھی، جس کا رقبہ تقریباً 40 لاکھ کلومیٹر اسکوائر پر محیط تھا۔ یہ موجودہ پاکستان کے 5 گنا اور موجودہ بھارت سے بھی زیادہ تھا۔ تاہم 1707 میں اورنگزیب عالمگیر 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کا ایک عظیم کارنامہ ان کی کتاب فتاوی عالمگیری ہے، جو شرعی قوانین سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں اس وقت کے 500 جید علماء کی آراء شامل ہے۔ ایک انگریز مورخ اپنی کتاب میں اورنگزیب عالمگیر سے متعلق لکھتے ہیں کہ اگرچہ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ تھے، تاہم بھائیوں کا قتل، والد کو 8 سال تک قید رکھنا، ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف سخت گیر فیصلے ان کے دور کے سیاہ ترین اقدامات میں شامل ہیں۔ یہ تھی اورنگزیب عالمگیر کی مختصر سی تاریخ۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔